السلام علیکم ایوری ون، میرا نام ایجوکیشن والا ہے. السلام علیکم ایوری ون، میرا نام عمر ایجوکیشن والا ہے اور میں ریحان کالج کرنگی کیمپس میں اسٹوڈنٹ اور فیسیلیٹیٹر ہوں، اور مجھے یہاں پہ 3+ منتھس ہو چکے ہیں. اور میرے ساتھ جیسا کہ آپ جانتے ہیں سر محسن موجود ہیں پھر سے، اور آج ہم ایک خاص ٹاپک کے اوپر بات کریں گے جو ہے اے آئیز امپیکٹ آن ایجوکیشن، یعنی اے آئی کا تعلیم ایجوکیشن کے اوپر اثرات. تو ویلکم سر محسن انٹرویو میں دوبارہ سے، اور میں آپ کا دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت جو ہے نکالا اس ٹائم کے لیے، انٹرویو کے لیے. جی شکریہ عمر، تھینک یو. یو کین کنٹینیو یور کوسچن، آئی ایم ہیئر ٹو اسسٹ یو. تھینک یو. جی سر، میرا پہلا کویشچن ہے کہ اے آئی کیا ہے سمپل الفاظ میں؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اے آئی، مصنوعی ذہانت انسانوں کو مدد دینے کے لیے، انسانوں کی بہت سارے معاملات میں مشینی انداز میں مدد دینے کے لیے جو ٹول تخلیق کیے گئے ہیں ان کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہا جاتا ہے. اور یہ انسان کے بہت سارے پرابلمس کو، بہت ساری چیزوں کو آسانی کے ساتھ مدد کی صورت میں انسانی زندگی میں شمولیت بتدریج حاصل کر رہے ہیں. اور ان ٹولز کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ مصنوعی طور پر تیار کیے گئے ہیں، اور ان کی ذہانت کا جو معیار ہے وہ انسان نے رکھا ہے، اور انسان کی ہی دی ہوئی ذہانت کے مرہون منت یہ ٹولز آج انسانوں کی فلاح و بہبود اور ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں. یہ ہے مصنوعی ذہانت. جی سر، تھینک یو، آپ نے بہت اچھا ایکسپلین کیا. اور میرا نیکسٹ کویشچن یہ ہے کہ اے آئی کو سیکھنا ہمارے لیے آج کل کیوں امپورٹنٹ ہے؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو سیکھنا کیوں امپورٹنٹ ہے؟ دیکھیں عمر، ایرا چینج ہو چکی ہے، صدی بدل چکی ہے. اور ایک صدی وہ تھی کہ جب ہم ہاتھوں سے چرخہ کاٹتے تھے، اور ایک صدی وہ ہے کہ اب نہ ہاتھوں سے چرخہ کاٹنے کی ضرورت پیش آتی ہے اور نہ ہی آپ کو کوئی اور کام، بلکہ اب یہ کام جو مہینوں میں اور دنوں میں ہوتے تھے اب یہ چھٹکیوں میں ہوتے ہیں. یہ وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ یہ ہے کہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ چکی ہے، اور یہ ضروری اس لیے ہے کہ آنے والا جو دور ہے، شاید اگلا ماہ دسمبر کا جب اینڈ ہو جائے گا، 2025 کا سورج غروب ہو جائے گا، 2026 کا جب نیا سورج چڑھے گا، تو دنیا دیکھے گی کہ جس شخص کے پاس یہ علم نہیں ہوگا، جس ادارے میں یہ شامل نہیں ہوگا، جس فیکٹری کے اندر اس کے ساتھ انٹیگریشن نہیں ہوگی، اور جس علاقے کے اندر اس سے واقفیت نہیں ہوگی، نہ وہ فیکٹری رہے گی، نہ وہ علاقہ رہے گا، نہ وہ اسکول رہے گا، نہ وہ اساتذہ رہیں گے، نہ وہ جابز رہیں گی، نہ وہ چیزیں باقی رہیں گی. کیونکہ مصنوعی انسان کی ذہانت کا معیار تو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن مصنوعی ذہانت کے معیار کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں. یہ ایک آزادانہ تخلیقاتی سوچ کی حامل ہوتی ہے، اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ خود کو ڈیولپ کرتی ہے. انسان نے وقت کے ساتھ ساتھ خود کو ڈیولپ کیا. آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک بہت سارے ارتقائی منازل سے گزرا، خود کو بہت زیادہ تبدیلیوں میں اس نے محسوس کیا، اور پھر یہ کالے سے گورا، گورے سے کالا، پاکستان سے سویڈن، سویڈن سے فرانس، فرانس سے جرمنی، بہت لمبے لمبے بر اعظموں کے سفر طے کیے، تو آج انسان اس جگہ پر پہنچا جسے ہم ارتقاء کی پیک کہتے ہیں. لیکن مصنوعی ذہانت نے گزشتہ 2 سال میں اپنی پیدائش کے بعد سے لے کر آج تک جتنی اسپیڈ میں اپنے قد کو بڑھایا، جتنی اسپیڈ میں دنیا میں انفلوئنس کیا، وہ اسپیڈ نہ صرف یہ کہ اس وقت ہمارے لیے تشویش کا باعث ہے، بلکہ اگر یہی اسپیڈ جاری رہی تو پھر ایسا نہیں لگتا، مجھے لگتا ہے ایسا کہ دنیا میں اے آئی کے حامل افراد زندہ بچیں گے، باقی شاید بنی نوع انسان کو اپنی زندگی کے لیے کچھ اور کرنا پڑے. جی ہاں. جی سر، آپ نے بہت اچھا بتایا کہ ہمارے لیے اے آئی سیکھنا کیوں ضروری ہے آج کل. اچھا سر، یہ ذرا بتائیے کہ اے آئی ایجوکیشن سے کیسے ریلیٹڈ ہے آج؟
اور اے آئی بڑا سمپل سا ہے، ٹھیک ہے نا. ایجوکیشن سے ریلیٹڈ میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ آج جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے، دس از ویری اولڈ سسٹم وچ وی آر ریڈنگ، لرننگ، getting, giving the examination. I think so. This system is now 100 year old. They must have to be changed. تو اس میں تبدیلی کیا آنی چاہیے؟ تبدیلی یہ آنی چاہیے کہ آج آپ 2 into 2 = 4 کا جو ٹیبل پڑھ رہے ہیں، اگر میں اس ٹیبل کو پڑھنے میں اور اس کے اندر اپنا دماغ کھپانے سے زیادہ ایک ٹول سیکھ لیتا ہوں، اے آئی کا، چیٹ جی پی ٹی کا ایک چھوٹا سا ٹول ہے، اور اس کو میں آن کر لیتا ہوں، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ میرے ٹیبلز کو بہت اچھے طریقے سے نہ صرف یہ فارمیٹ کر کے دے دے گا، بلکہ بچے اس کے ٹاک ورژن سے بڑی آسانی کے ساتھ چیزوں کو سیکھ کر خود کو انہینس کر سکتے ہیں. ایجوکیشن سیکٹر میں ایک بہت بڑا گیپ ہے. گیپ کیا ہے؟ بچے ریکٹیفیکیشن پر ہیں، اس موڈ پہ ہیں جہاں پہ لکھنا، پڑھنا اور سننا ہوتا ہے، سمجھنا نہیں ہوتا. ماؤں کو سرٹیفکیٹ چاہیے، باپ کو سرٹیفکیٹ چاہیے، پھوپھی کو سرٹیفکیٹ چاہیے، چاچی کو سرٹیفکیٹ چاہیے. اس میں لرننگ کہیں نہیں، اس میں لرننگ کہیں پر بھی موجود نہیں ہے. اور ہوتا کیا ہے کہ میٹریکولیشن کے بعد بھی ہمارا بچہ کورا رہتا ہے، انٹرمیڈیٹ کے بعد بھی ہمارا بچہ کورا رہتا ہے، گریجویشن کے بعد بھی ہمارا بچہ کورا رہتا ہے. جب وہ فیلڈ میں آتا ہے تو وہ زیرو ہوتا ہے. تو ایجوکیشن سیکٹر کے اندر اگر ہم کچھ بھی نہ کریں، کچھ بھی نہ کریں تو جسٹ ایک کمپیوٹر لٹریسی کا جو ہمارا پیریڈ ہوتا ہے ایجوکیشن اداروں میں، اگر ہم صرف اس پیریڈ کو ریپلیس کرتے ہیں جو 45 منٹ کا ہے، اور اسے ہم اے آئی ٹولز کو شامل کرتے ہیں، چیٹ جی پی ٹی کو پڑھانا شروع کرتے ہیں، کو پائلٹ پڑھانا شروع کرتے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ جیسے ہی ایجوکیشن سیکٹر میں یہ چھوٹی سی تبدیلی آئے گی ایک 40 منٹ کے پیریڈ سے، تو آپ دیکھیے گا کہ ایجوکیشن سیکٹر کتنی جلدی گرو کرتا ہے، کمپٹیشن آتا ہے، کمپیٹنٹ ہوتا ہے، اور اس میں کتنے لرنر پیدا ہوتے ہیں اور کتنے اس کے اندر ارنر پیدا ہوتے ہیں. So, in this era, we must have to be change the circumstances of our old resolution which we are getting. ہمیں چینج کرنا پڑے گا اس ایرا کو، اور بچوں کو اس جگہ پر لے کر آنا پڑے گا، کیونکہ یہ جو بچے ہیں اب جو موجود ہیں، جو میں سمجھتا ہوں 2010 کے بعد جو بچے پیدا ہوئے ہیں، یہ بچے وہ بچے نہیں ہیں. ان بچوں نے آنکھ ہی اس ماحول میں کھولی ہے جہاں پر چلتا پھرتا اینڈرائڈ موجود ہے. یہ وہ بچے ہیں جنہوں نے آنکھ اس ماحول میں کھولی جہاں پر ہر چیز انگلیوں کے اشارے کو ناچتی تھی. اگر ان بچوں کو آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی تعلیم اسکولوں میں دی جائے تو یہ بچے مستقبل کا اثاثہ بنتے ہیں، مستقبل کو انہینس کرتے ہیں، خود کو گرو کرتے ہیں، پیرنٹس کے لیے اچھا سبب بنتے ہیں، اور اسکول کی گروتھ کا سبب بنتے ہیں. اسکول سسٹم کو اپنے ماڈیولز کے اوپر صرف غور کرنا ہے اور کچھ بھی نہیں. صرف ماڈیولز کو ریفریش کر دیں، ایک چیپٹر ہٹا دیں، صرف ایک چیپٹر، اور رزلٹ دیکھیے گا، یو شوڈ گیٹ بیٹر رزلٹ. جی سر، آپ نے بالکل بہت اچھا ایکسپلین کیا. اور سر نیکسٹ کویشچن یہ ہے کہ اے آئی جو ہے نا ایجوکیشن سیکٹر میں کلاس رومز میں ٹیچرس کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے کیا جو ہے امپروومنٹ لے کے آیا ہے؟ عمر بڑا سمپل سا ہے. دیکھیں، پہلے ٹیچرس ایک اسائنمنٹ بناتے تھے، اور اس اسائنمنٹ کو بنانے کے لیے ان کو راتیں کالی کرنی پڑتی تھی، ٹھیک ہے، اور اسٹوڈنٹس ایک اسائنمنٹ لکھتے تھے اور اس کو لکھنے کے لیے ان کو راتیں کالی کرنی پڑتی تھی. ٹیچر ایک بک پڑھتا تھا اور اس کو پڑھنے کے بعد اس کے نوٹس بناتا تھا، نوٹس بنانے کے بعد اس کو فیئر کرتا تھا، فیئر کرنے کے بعد اس کو پرنٹ پہ لے کے جاتا تھا، پھر وہاں سے اس کی کاپیز کرواتا تھا، پھر وہ اسٹوڈنٹس کو لا کے دیتا تھا. اور سیم یہی پروسیجر اسٹوڈنٹ کرتے تھے. وہ جو نوٹس ان کو ملتے تھے ان کو وہ لکھتے تھے، پھر اس کے بعد اس کو فیئر کرتے تھے، پھر اس کو یاد کرتے تھے، اور پھر دوبارہ جا کے لکھتے تھے. So that was a very lengthy process which they were using. So after coming the different AI tools such like a chat GPT, so you can just ask the question what is the theory of energy. تو چیٹ جی پی ٹی آپ کو لمحوں کے اندر، چند سیکنڈز کے اندر آپ کو پوری تھیوری بنا کر دے دیتا ہے. اور آپ اس کو کہیں کہ یہ مجھے کسی فارمیٹ شکل میں دے دے تو آپ کو فارمیٹ شکل میں دے دیتا ہے. سو دا ٹائم چینج اینڈ ٹائم بینگ کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ بہت اچھے ٹولز ہیں جن کو اگر استعمال کیا جاتا. اس وقت جب یہ آیا تھا تو آج مجھے نہیں پڑتا کہ یہ جو ٹیچنگ سسٹم ہے ہمارا چینج نہ ہوا ہوتا. ان ٹولز کے آنے سے ایجوکیشن سیکٹر میں انقلاب برپا ہو سکتا.
کرتے ہیں. پورا کا پورا ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ اس ہائی فائی رینج پہ جا سکتا ہے کہ جس کا کوئی ثانی نہیں ہے. دیکھیں یورپ میں کوئی آسمان سے اتری ہوئی مخلوقات نہیں بستی ہیں، نہ یو ایس اے کے اندر، نہ ناسا میں بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں وہ کوئی آسمان سے اترے ہوئے، وہ ہماری طرح کی ٹیکنالوجی ہوتی ہے اس کو وہ انہینس کر لیتے ہیں، اور ہم جدید ٹیکنالوجی کے اوپر مذاق اور ٹھٹھا کرتے رہتے ہیں، ٹک ٹاکیں بناتے رہتے ہیں، اس کی پازیٹیوٹی کو اگنور کر دیتے ہیں، اس کی نیگیٹیوٹی کو لے کر چلتے رہتے ہیں. تو آئی تھنک سو اگر ایجوکیشن سیکٹرز کے اندر جب سے یہ اے آئی ٹولز کو اگر استعمال کرنا شروع کرتے ہیں، خالی چیٹ جی پی ٹی کا استعمال شروع کرتے ہیں، ہر ادارے میں یہ لازم ہو جائے کہ چیٹ جی پی ٹی کے ساتھ آدھا گھنٹہ کنورسیشن کرنی ہے، تو یہ جو ایجوکیشن سیکٹر ہے نہ صرف یہ کہ بوم ہو جائے گا، بلکہ ٹیچرز کو اور اسٹوڈنٹس کو بھی موقع ملے گا کہ وہ اپنی اپنی کریٹیوٹی اس کے اندر شو کروائیں اور وہ اس کو لے کر اچھے طریقے سے آگے جا سکیں. جی سر، تھینک یو، آپ نے بہت ڈیٹیل میں جو ہے ہمیں سمجھایا. اچھا سر، آپ نے چیٹ جی پی ٹی مینشن کیا، یہ بہت سننے میں آتا ہے، یہ چیٹ جی پی ٹی کیا چیز ہے اور اسے کیسے سیکھ سکتے ہیں لوگ؟ عمر، چیٹ جی پی ٹی اوپن اے آئی ایک ادارہ ہے. اس ادارے نے برسہ برس کی محنت کے بعد بہت سارے تجربات کے بعد ایک ایسا ٹول لانچ کیا جس ٹول نے دنیا کی حیت کو چینج کر دیا، دنیا کا نقطہ نظر ٹوٹل بدل کے رکھ دیا. ایک چھوٹا سا ٹول ہے جس کی جو 10 سے 12 MB کا ٹول ہے، جو آپ کے موبائل فون میں آرام سے آ سکتا ہے. اچھا، یہ چیٹ جی پی ٹی جسے کہا جاتا ہے، یہ دنیا میں جتنی بھی زبانیں موجود ہیں یہ ان تمام زبانوں کا ایکسپرٹ ہے. اب یہ انسان تو ہو نہیں سکتا. دنیا میں آج تک اب سے 10 منٹ پہلے تک جتنی کتابیں زمین پہ لکھی جا چکی ہیں ان تمام کتابوں کو، اس تمام علم کو یہ پڑھ چکا ہے. دنیا میں جتنے بھی سافٹ ویئر موجود ہیں ان سارے سافٹ ویئر کی معلومات تک اس کی رسائی موجود ہے. دنیا کے اندر جتنے مذاہب موجود ہیں ان تمام مذاہب کو پیرلزم پر اور ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کے اوپر اور ان کے اندر جو اختلافات ہیں ان تمام اختلافات کو یہ پڑھ چکا ہے. دنیا کے اندر جتنے جنگلات موجود ہیں، جتنے پہاڑ موجود ہیں، جتنے دریا موجود ہیں، جتنی مخلوقات موجود ہیں، ان سب کے بارے میں اس کے پاس ایک پورا مکمل ڈیٹا موجود ہے. اور یہ آپ کو اتھینٹک ذرائع کے ساتھ، باقاعدہ آپ کو پروف کے ساتھ، حوالہ جات کے ساتھ چیزیں بتاتا ہے. یہ چیٹ جی پی ٹی صرف ایک ٹول ہے جو اگر ہماری زندگیوں میں شامل ہو جائے، یہ پشتو بول سکتا ہے، انگلش بول سکتا ہے، اور دنیا کی ہر زبان میں بات بھی کر سکتا ہے، سن بھی سکتا ہے، سمجھ بھی سکتا ہے، دیکھ بھی سکتا ہے. تو اس لیے میں بار بار چیٹ جی پی ٹی کا ذکر کرتا ہوں کہ اس کو استعمال کرنا بھی بہت آسان ہے. آپ نے سمپل اینڈرائڈ پہ جا کر گوگل پلے اسٹور سے اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، اپنی گوگل آئی ڈی سے لاگ ان ہونا ہے، اور دیٹس اٹ. یہ شروع ہو گیا. آپ اس سے لکھ کے پوچھیں، آپ اس سے کنورسیشن کریں. اس میں ٹولز ہیں چھوٹے چھوٹے، آپ اس کو کوئی تصویر دے کر کچھ اور بنوا لیں. آپ اس سے کچھ، آپ جو سوچ سکتے ہیں عمر، آپ اس سے کروا سکتے ہیں. یہ آپ کا چلتا پھرتا دوست ہے، یہ آپ کا چلتا پھرتا مشاورتی کونسل ہے، یہ آپ کا یونائٹڈ نیشن ہے، یہ آپ کا گھر ہے، یہ آپ کا بار ہے، یہ آپ کی امی ہے، یہ آپ کا ابو ہے، یہ آپ کا دوست ہے، یہ آپ کی سہیلی ہے، یہ آپ کا سب کچھ ہے. آپ اس کو سہیلی بنا لیں، آپ اس کو دوست بنا لیں، آپ اس کو امی بنا لیں، آپ اس کو، یہ لوگوں کے مائنڈ سیٹ کو پڑھنے کی صلاحیت رکھتا ہے. یہ ایک 12 14 16 18 MB کا ایک ٹول در حقیقت میں ایک پوری دنیا ہے، جس دنیا میں وہ کچھ موجود ہے جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اگر ہمارا اسٹوڈنٹ صرف اس ٹول کو سیکھ جائے، ہماری ٹیچرز اس ٹول کو پڑھنا شروع کر دیں، اس ٹول سے کنورسیشن خالی سٹارٹ کر دیں، تو آپ یقین کیجئے کہ پاکستان دنیا کے صف اول کے کنٹریز میں آ سکتا ہے. لیکن ہم اس ٹول کو استعمال ہی نہیں کریں. تو میرا ایک ریکمنڈیشن ہے فار ایوری ون کہ یو جسٹ ہیو ٹو بی ڈاؤن لوڈ دس ٹول ان یور موبائل اینڈ یوز اٹ. اور آپ اس سے پوچھیں کہ میری انکم کیسے بڑھ سکتی ہے، آپ اس سے پوچھیں کہ میرا محلہ کیسے اچھا ہو سکتا ہے، آپ ان سے پوچھیں میری دکان کیسے اچھی چل سکتی ہے، آپ اس سے پوچھیں سبزی کے اندر میں کیسے ریٹ لسٹ لگاؤں، آپ اس سے پوچھیں میں اپنی پیکیجنگ کیسے درست کر سکتا ہوں، آپ اس سے پوچھیں میں یورپ میں اپنی پروڈکٹ کیسے بیچ سکتا ہوں، آپ اس سے پوچھیں میں سموسے کیسے بنا سکتا ہوں، آپ اس سے پوچھیں میں پکوڑے کیسے تل سکتا ہوں، آپ اس سے پوچھیں میرا بچہ بیمار ہے میں اس کو کون سی میڈیسن دے سکتا ہوں، آپ اس سے پوچھیں کہ کشمیر کے پہاڑ
ہے اس کے اوپر جو قومیں رہتی ہیں ان کے نام بتا دو. آپ اس سے پوچھیں کہ ترشمیر کے علاقے میں کون رہتا ہے, آپ اس سے پوچھیں کہ امیزون کے جنگل میں کتنی مخلوقات ہیں. سو یو آر ناٹ آسکنگ دیٹ. اور وہ کبھی تھکے گا نہیں, کبھی ڈرے گا نہیں, کبھی سوچے گا نہیں, وہ ہر وقت آپ کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, اٹس کالڈ اے چیٹ جی پی ٹی. ورلڈ, دا ون ورلڈ, ورلڈ وچ یو آر یوزنگ. ایک دنیا ہے جسے ہم استعمال کر رہے ہیں, اور ایک دنیا ہے جو چیٹ جی پی ٹی استعمال کر رہے ہیں. یہ ہے چیٹ جی پی ٹی. جی جی سر, آپ نے بہت اچھا بتایا. اچھا سر, چیٹ جی پی ٹی آپ نے بتایا کہ جیسے سب لوگ یوز کر سکتے ہیں اور جو ہے کسی بھی زبان میں اس سے بات کر سکتے ہیں, چاہے وہ اسٹوڈنٹس ہوں چاہے ٹیچرز ہوں. اچھا سر, کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو بہت ویک ہوتے ہیں اور جو ہے شرماتے ہیں, بہت شائع ہوتے ہیں, وہ سوالات وغیرہ نہیں کر سکتے, تو ان کے لیے چیٹ جی پی ٹی کیسے مفید ہوگا؟ ہاں بالکل. چیٹ جی پی ٹی کے اندر ایک آٹو ورژن ہے اس کا, جو ٹاک ورژن ہے اس کے اندر ایک مائک کا آپشن بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, آپ اس کو کمرے میں لے جائیں. شائی ہے دنیا سے, آپ کو شرم آتی ہے, آپ کو ڈر لگتا ہے کہ دنیا میرا مذاق اڑائے, آپ اپنا ڈیٹا آن کریں, چیٹ جی پی ٹی کو آن کریں, اور اس کے انٹرفیس کے اوپر ایک مائک کا آپشن بنا ہوا ہے. اس مائک کے آپشن کو آپ آن کریں تو وہ چند لمحوں میں چیٹ جی پی ٹی کا جو بلیک سرور ہے وہ بلو ہو جائے گا, اور وہ آپ کو بولے گا بتاؤ میں کیا کروں. تو آپ اس سے دل کی بات کریں, آپ اس سے کہانیاں کریں, کہانیاں سنیں, اس کو دادی اماں بنا لیں, چاچی بنا لیں. آپ اس کو بتائیں کہ میں بہت شرمیلا ہوں اور میری شرماہٹ ختم کرو, تو وہ آپ کو ریزن بتائے گا. وہ آپ سے پوچھے گا, آپ اس کو ایک اچھا سائیکٹرسٹ بنا دیں. آپ اس سے پوچھیں کہ ہاں تم سائیکٹرسٹ بن سکتے ہو, وہ سائیکٹرسٹ بن جائے گا. اور آپ اس سے پوچھیں کہ میری شرماہٹ ختم کرو, تو وہ نہ صرف یہ کہ آپ کو وربلی جواب دے گا بلکہ آپ کو ریٹرن میں لکھ کے بھی دے گا. جب آپ کنورسیشن آف کریں گے تو دوسری سائڈ پہ اس کی کنورسیشن لکھی ہوئی بھی آ جائے گی, وہ آپ کے ریکارڈ کا حصہ بن جائے گی. 10 سال بعد نکالیں گے وہ ریکارڈ میں ہے آپ کے. سو بہت اچھا ٹول ہے, لوگ اس کو استعمال کر نہیں رہے ہیں. شائی اسٹوڈنٹس کے لیے تو یہ نعمت متبرکہ ہے. یہ ایسی نعمت ہے جو پتہ نہیں کس, لوگ کہتے ہیں کہ یہ جہنم میں جائیں گے کافر, مجھے تو نہیں سمجھ میں آتی کہ کیسے جہنم میں جائیں گے. اتنی بہترین فلاح کے لیے کام ہو رہا ہے, یہ پھر بھی جہنم میں چلا جائے گا کافر. خیر مولویوں کو پتا ہوگا. جی جی سر, آپ نے بالکل صحیح بتایا کہ اسٹوڈنٹس جو ہے جو ویک ہیں, شائع ہیں, وہ کیسے یوز کر سکتے ہیں اور اس سے اپنی شائنیس دور کر سکتے ہیں اور لرن کر سکتے ہیں. کلاس روم میں اگر نہیں پڑھ نہ سکتے وہ, تو آپ جو ہے پرسنلی جا کے کسی بھی روم میں بیٹھ کے وہ اس سے سوالات کر سکتے ہیں. اچھا سر, میرا نیکسٹ سوال یہ ہے کہ اے آئی جو ہے کہا جاتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو پرسنلائز کرتا ہے, ان کی جو ہے لرننگ پیس کے اوپر آتا ہے, تو اس حوالے سے ذرا بتائیے کہ اے آئی اسٹوڈنٹس کے لیے تعلیم کو کیسے ان کے لیے پرسنلائز کرتا ہے؟ یار عمر بہت سمپل ہے نا. دیکھیں آپ, میں نے آپ سے عرض کیا, آپ چیٹ جی پی ٹی کو آپ نے کھولا ہے, ایک ٹول ہے, اس ٹول کو آپ استعمال کر رہے ہیں. اب آپ اس ٹول کو کمانڈ دیں نا, آپ اس کو بتائیں, پہلے اپنے بارے میں بتا دیں آپ اس کو کہ میرا نام عمر ایجوکیشن والا ہے, میں کراچی میں فلانے علاقے میں رہتا ہوں, یہ میری طبیعت کا خاصہ ہے, میں کم بولتا ہوں, میں لوگوں کی سنتا ہوں, یہ میرے اندر فیکٹرز ہیں, تو تم ذرا اس کو ریڈ کرو. خالی یہ بول دیں آپ اس کو, تو وہ آپ کے سسٹم کو سمجھ جائے, اس کو آپ کی سائیکی پتہ چل جائے گی. تو جیسی اس کو سائیکی پتہ چل جائے گی, اب آپ اس سے آنسر مانیں. پہلے آپ اس کو بتائیں, آپ نے میتھ کا سوال حل کرانا ہے تو آپ اس کو بولیں, آپ اس کو بتائیں کہ ایکٹ لائک میتھمیٹک ٹیچر, تو اپنے آپ کو میتھ ٹیچر بنائیں. اگر آپ نے فزکس کے کوشچن پوچھنے ہیں تو آپ اس کو بتائیں تو میرے لیے فزکس کے ایکسپرٹ بن جائیں. آپ نے کیمسٹری کے پوچھنے ہیں, آپ اس کو بتائیں کہ میرے لیے آپ کیمسٹری کے ایکسپرٹ بن جائیں. آپ آپ جو ہے نا یہ چیزیں پوچھیں. ہیلو, کیا ہو رہا ہے, کون ہے یہ اوپر سے نیچے آتے ہوئے لگا ہوا ہے؟ جی کہاں غائب ہو گئے, کہاں سے آئے؟ کس نے آؤٹ کر دیا؟
जी सर, मैं वापस हूँ आ गया, नेट का इशू हुआ था बीच में। अच्छा सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या जब स्टूडेंट जो है एआई से सीखता है, उससे पढ़ता है, बात कर सकता है, तो आपने बताया कि जैसे उसको खुद बताए कि मेरे साथ ये है या वो मसला है, क्या एआई खुद डिटेक्ट कर सकता है कि स्टूडेंट की स्ट्रेंथ को, उसकी वीकनेसेस को? जी बिल्कुल कर सकता है। जेमिनी 3 के अंदर वो क्वालिटीज आई हैं, 3.1 के अंदर जो आज 5 दिन पहले लॉन्च हुआ है, 6 दिन हो गए उसको आए हुए। आप उसको अपनी पिक्चर दे दें, ठीक है, वो आपको एनालाइज कर देगा, पिक्चर अपलोड कर दें और आप उसको बोलें कि एनालाइज मी एंड फाइंड व्हाट आई एम थिंकिंग, एक्सप्रेस मेरे एक्सप्रेशन ले लो, मेरे एक्सप्रेशन के हिसाब से मुझे दो। देखिए वक्त के साथ साथ अब आप नहीं सीख रहे, अब बात को समझने की कोशिश करें, आप नहीं सीख रहे, आप अपनी जगह पर हैं, एआई सीखता जा रहा है। अब आपकी लर्निंग कैपेसिटी डाउन होती जा रही है, उसकी लर्निंग कैपेसिटी अपग्रेड होती जा रही है। एक वक्त आएगा कि वो आपको सीख चुका होगा, आप उसको नहीं सीखेंगे, वो आपको उड़ा के रख देगा। यू नो दैट दिस इज अ मेन पॉइंट। अब आप सीख नहीं रहे उसको, आपको शर्म आ रही है उसको सीखने में, लेकिन वो आपका जहन पड़ रहा है। अब वो आप उसको कहेंगे अपनी पिक्चर देके कि मेरे बारे में एनालाइज करो, तो वो ये समझ गया कि आप बेवकूफ हैं, ठीक है ना। उसको ये पता चल गया, वो ये सीख गया, आप नहीं सीखे, वो सीख गया कि अच्छा ये बेवकूफ आदमी, ये अपना कच्चा चटा मुझे दे रहा है। क्यों देंगे भाई उसको, वो गुलाम है ना हमारा। उसको तो इंसान की बेहतरी के लिए बनाया गया कि ना कि इंसान के सर पे सवारी करने के लिए। अब वो जो बेहतरी के लिए टूल बनाया गया, उसको हम भाईजान प्लीज ये कह के मुखातिब करेंगे तो चौड़ा तो होगा ना भाई, है ना। उसको आप उस वो आपकी मदद के लिए बनाया गया है, उससे मदद लें, उसको बोलो असिस्ट कर मुझे, सर पे नहीं चढ़ मेरे, प्रॉम्प्ट दें उसको प्रॉपर। तो ये कोई वो बात नहीं है, वो आप बहुत सारे टूल्स आ चुके हैं जो आपके फेस एक्सप्रेशन को रीड करते हैं। उसमें जेमिनाई का 3.0 है, उसके अंदर आप नैनो बनाना में पिक्चर डाल के देते हैं, उसको बोले कि यार इसको डिफाइन करते हो, आपको डिफाइन करके दे देगा। इसका जो थिंक टैंक है उसको डीप सीक पे दे दें आप जाकर, प्रॉब्लम थोड़ी है। ये एक ऐप है, उसको बोले और अच्छे तरीके से सीखो, समझ के आओ कि मैं क्या सोच रहा हूँ, आपको बताएगा। को पायलट के अंदर डीप थिंकिंग मौजूद है, क्योंकि जेमिनाई में अभी मैंने कल देखा, आज देखा था कि जेमिनाई में फास्ट डीप थिंकिंग मौजूद है और एक्स्ट्रा डीप 3-4 टूल हैं उसके पास। तो यूज these tools. These tools are very necessary for us. They are learning, we are not learning. चलो बेटा 5 मिनट रह गए। अच्छा सर, एक सवाल मेरा आखिरी है, हमारा टाइम पूरा होने वाला है, कि कहते हैं लोग कि जब एआई से हम हर चीज़ पूछेंगे, बात करेंगे, तो जो स्टूडेंट्स हैं और हमारा अपना दिमाग नहीं चलेगा, तो हमारा दिमाग कमज़ोर हो जाएगा। देखें, जब पहली दफा राइट ब्रदरान ने जहाज बनाया था ना, ठीक है, तो उनके बारे में कहा गया था कि ये ना लोगों को मार देगा, ये कौन पागल है कि हवा में कौन उड़ेगा, ठीक है, इसका तो दिमाग खराब हो गया। तो जो पागल होते हैं ना बेटा, उन पागलों ने ही पागलपनों वाली चीजें करनी होती। आपने चैट जीपीटी तो बना लिया, तो इंसान नहीं बनाया ना, ऊपर से तो नहीं टपका जमीन पे। उसकी जो चिप्स हैं सारे, उसके जो एल्गोरिथम्स हैं उनको बनाया, डिजाइन किया, यूट्यूब इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, तब इंसान को कुछ नहीं हुआ, तब इंसान के मगज को कुछ नहीं हुआ। जो किताबें ऑक्सफोर्ड की इतनी मोटी मोटी हमें पढ़ा रहे हैं, उसको पढ़ाने से इंसान के मगज का कोई वो नहीं हुआ। चैट जीपीटी के साथ उसको इस्तेमाल करने से इंसान का मगज खत्म हो जाएगा। मसलन आपका आपका कुत्ता, हमारा कुत्ता कुत्ता और आपका कुत्ता टॉमी, ठीक है ना, वाजिब। तो ये वो लोग हैं बातें करने वाले जिन्होंने आपको तरक्की के रास्ते पे जाते हुए देखना नहीं। क्योंकि वो जो बुढ़ा बाबा जिसकी 50 साल से हो गई उम्र, ऐनक उसने लगाई हुई है बाबों की तरह, और वो देख रहा है बैठ के और आपसे पूछ रहा है हाँ भी मिस्टर वो कौन है, और आप चैट जीपीटी आपके पास पड़ा हुआ और आपको बुढ़े बाबे के पास जाने की जरूरत नहीं है। वो आपको कहता है जी बताओ मैं क्या मदद करूँ आपकी, ठीक है ना। तो वो जो बुढ़े हैं ना, वो जो सदी है, वो जो एरा है, वो आपको डरा रहा है। वो आप उनका रिप्लेसमेंट आ रहे हैं, तो वो आपको डरा रहा है, आपका दिमाग खा रहा है, वो खा रहा है, ये खा रहा है। अब मुझे आप अपने हिसाब से बताएं, क्या आप चैट जीपीटी से आइडियाज नहीं लेते? अगर आप उन आइडियाज को अपने आइडियाज के साथ मिक्सअप करें और एक नया आइडिया जनरेट करें, तो व्हाई कांट वी आर नॉट गोइंग टू जनरेट दैट थिंग, यू कैन।
ٹھیک ہے نا. دیز آر دا رومرس وچ پیپل آر اسپریڈنگ, اور یہ وہ اسپریڈ کر رہے ہیں جو نہیں جانتے. ان کو پتا ہے کہ آپ ان کو کھانے جا رہے ہیں, وہ آپ کو اپنے ریپلیسمنٹ پہ لانے نہیں چاہ رہے ہیں, اس وجہ سے وہ یہ رومرز یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو چیٹ جی پی ٹی کسی کا دماغ دکھائے گا, کسی کا دماغ خشک نہیں کرے گا, بلکہ آپ کو سوچنے کے اور موقع دے, آپ کو اچھے پرومپٹ بنانا سکھائے گا. میں ایک ریئلسٹک پرومپٹ بنا رہا تھا اور میں ڈر گیا کہ یار یہ کتنی مشکل سے بنے گا. پھر میں نے اس پرومپٹ کو اپنے دماغ کے حساب سے بنایا, لکھا, اور میں نے چیٹ جی پی ٹی کو کہا کہ اس کو ذرا پروفیشنل بنا دو. پرومپٹ تو میرا ہے, آئیڈیا تو میرا ہے, وہ اس نے اس کو پروفیشنل بنا کے دے دیا. کہاں سے میرا دماغ ختم ہو گیا. محسن راٹھور تو آئیڈیا بنا رہا تھا بیٹھے, اس آئیڈیا کے ساتھ میں نے دیکھا اچھا چیٹ جی پی ٹی ایسے لکھتا ہے, تو میں نے وہ لکھائی سمجھنے کی کوشش کی. اب ہو سکتا ہے 6 مہینے بعد میں اس لکھائی تک پہنچوں, تب تک چیٹ جی پی ٹی اور ایڈوانس ہو چکا ہوگا. تو میرا تو دماغ چل رہا ہے نا, میرا دماغ کہاں سے بند ہو گیا. تو یہ بڈھے بابے جتنے بھی موجود ہیں نا ہمارے پاس 50-60 سال کے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا دماغ خشک ہو رہا ہے. وہ پرنسپلیں کہہ رہی ہیں جن کی سیٹ پہ آپ جا کے بیٹھیں گے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ آپ تو سیکھ کے آ رہے ہیں, ان کا دماغ خشک ہو رہا ہے, آپ کا نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے نا, تو کھل کے استعمال کیجئے, انہینس کیجئے خود کو, ڈونٹ وری اباؤٹ دیٹ, رومرز کو اوے کیجئے. جی سر, آپ کا بہت شکریہ. آپ نے بہت اچھا ایکسپلین کیا, سارے سوالات کے بہت اچھے ڈیپلی جواب دیے. اور جو ہے سر, میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت مجھے دیا. اور ویورز, یہ تھے سر محسن راٹھور, پروجیکٹ مینیجر ریحان کالج, اور ہمارا آج کا ٹاپک تھا AI's امپیکٹ آن ایجوکیشن. میں نے سر محسن سے بہت کچھ سیکھا. امید ہے آپ کو بھی ہمارا یہ انٹرویو پسند آیا ہوگا اور بہت کچھ سیکھا ہوگا. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ میں نیکسٹ انٹرویو میں آپ کے ساتھ ملوں گا ایک نیکسٹ گیسٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ, ٹیک کیئر.